الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، پروردگار اور حبیب پروردگار اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ ہم نے سنا. قرآن پاک کی آیتیں بھی سنی اور احادیث مبارکہ بھی سماعت کی. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا اس وقت، تو ہم نے موضوع کو ادھورا چھوڑ کر آج کے لیے موقوف کر دیا تھا کہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. تو آج اسی عنوان کو ہم سنیں گے، اسی عنوان کے تحت سنیں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقوال علماء کی روشنی میں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے درس میں بھی گزارش کی تھی، اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ نعمت کے حصول اور اس کی یادگاری اور اس کے شکرانے میں اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرنا، اس کے ذکر کو بلند کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا، اظہار خوشی کرنا، اظہار تشکر کرنا، یہ سب قرآن و حدیث میں مطلوب ہے کہ ایسا کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم کی عظیم ترین نعمت ہیں، بلکہ ساری نعمتوں کی اصل ہیں. تو اتنی بڑی نعمت کا شکر بھی اسی اہتمام سے، اسی طرح کے بڑے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. اور خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بڑا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمایا، جو تمہیں پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ تم تو بڑی گمراہی میں تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس آیت کو ہم نے سنا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کو بھی ہم نے سنا. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کو بھی ہم نے سنا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت پاک کو بھی آپ نے سنا. واما بنعمت ربک فحدث، اس کو بھی سنا. اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اسے بھی سنا. اور وذکرہم بایام اللہ، اس آیت مبارکہ کی بھی ہم نے تلاوت کی اور سنی، اس کے مفہوم کو سمجھا. اور جہاں تک بات ہے کہ قرآن پاک احادیث مبارکہ، وہ سن لی ہم نے. اور پھر صحابہ کرام کا فعل کیا تھا، بنیادی طور پر پہلے بتایا جا چکا ہے کہ میلاد یا محفل میلاد یا جشن میلاد یہ کیا چیز ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس ہے، محفل ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا حبیب وہ ہے کہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے لیے میں قرآن پاک میں صرف اس کے لیے میں نے بیان کیا، اس کے سوا کسی کے لیے میں نے ایسی بات بیان نہیں کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی پر، اس پیارے پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، بات صرف ایمان والوں سے ہو رہی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے ان سے ہم کہتے ہیں کہ تم بھی اس نبی پر خوب درود پڑھو، خوب درود بھیجو، خوب ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، خوب ان پر رحمت کی دعا کرو.
تو صحابہ کرام کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا گزرتا ہی نہیں تھا کہ جس میں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرتے ہوں۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تو جس مفہوم و معنی میں میلاد ہم نے گزارش کی کہ میلاد کا مطلب ہے، میلاد کی محفل سجانے کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، اور حضور کے وجود مسعود کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی بڑائی بیان کی جائے، کیونکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حبیب کریم، اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اذانوں میں، اقامتوں میں، نمازوں میں جب بلند کر دیا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی۔ عبادت خاص، نماز جیسی خالص عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو داخل کر دیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، اے حبیب کریم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیم کا پڑھنا، اور اس میں یہ کہنا کہ آپ پر، آپ کی آل پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، سلامتی نازل فرمائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر کیا، الی آخری، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کرام بھی میلاد منایا کرتے تھے، اور صحابہ میلاد صرف زبانی نہیں مناتے تھے، زبانی تو ذکر خیر ہر وقت کرتے تھے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لیکن اپنے کردار سے بھی، کیونکہ حضور کی آمد، حضور کی دنیا میں تشریف آوری جو ہے، اس کے اہم ترین جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کی پیروی کی جائے، حضور کے نقش قدم پر چلا جائے، حضور کی سنت کی اتباع کی جائے، ان کی تعلیمات پر دل و جان سے اسے تسلیم کرتے ہوئے عمل کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس حبیب پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ تم اس کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، اور پھر ہم آج کے زمانے میں جب محفل میلاد مناتے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، مجلس مبارک سجاتے ہیں، تو اس میں ذکر خیر کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، حضور کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پھر لنگر کھلاتے ہیں، کوئی بریانی کھلاتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی مٹھائی بانٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا صحابہ نے بھی ایسا کیا؟ بالکل کیا، بس فرق یہ ہے کہ صحابہ صرف مٹھائی نہیں بانٹتے تھے، بلکہ صحابہ حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کر کے اپنے سر کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ میدان جنگ میں ہم تو آرام دہ چاندنیوں پر بیٹھ کر، نشستوں پر بیٹھ کر مٹھائی کھاتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، اور صحابہ میدان جنگ میں پیدل، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، گویا کہ ہم لڈوا بانٹتے ہیں اور وہ اپنا منڈوا بانٹتے تھے، وہ اپنے سر کو بطور نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو ان جیسا میلاد تو ہم منا بھی نہیں سکتے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے۔ تو جتنی اوقات ہے اتنا کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس بات پر دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے کہ حضور کا میلاد منایا جائے یا نہ منایا جائے، میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ واضح طور پر جب آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل جب تمہیں نصیب ہو، جب تمہیں حاصل ہو، تو اس پر چاہیے کہ خوب خوشی مناؤ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو پھر ایک مسلمان، اور وہ مسلمان کہ جو اسی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، پھر محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد، جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ تو پھر اس بات میں جھگڑا کرنا کہ اس خوشی کو منائیں یا نہ منائیں، تو یہ اپنے ایمان کی شامت لانے والی بات ہے۔ ورنہ کوئی بھی شخص جو حضور سے پیار کرے
اسے اس میں کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے کہ اس میں خوشی منانی چاہیے کہ نہیں، خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں، اس میں خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ فضول سی باتیں ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت کا اسلامی اور شرعی طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا، اس کے شکرانے میں یہ جائز ہے، مطلوب ہے اور کار ثواب ہے۔ اب ہم صحابہ کے علاوہ دیگر علماء کی رائے، اس امت کے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان کی سنتے ہیں کہ وہ میلاد شریف کی مجلس سجانے، میلاد شریف کا اہتمام کرنے، حضور کا ذکر خیر کرنے وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور میں ان کی کیا رائے ہے۔ ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ یہ تو آج سے 100 سال یا 150 سال پہلے ہندوستان کے کچھ علماء نے یا ہندوستان کے کچھ مولویوں نے یا پیر صاحبان نے یا خانقاہ والے لوگوں نے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ میلاد شریف کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، حالانکہ سب بتا دیا گیا پہلے کہ حضور نے بھی کیا، صحابہ نے کیا۔ اب بار بار اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے بلکہ پچھلے درس کو سن لیا جائے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ان پرانے بزرگوں نے کہ جنہوں نے میلاد منایا اور میلاد پر کتابیں لکھیں اور اس کا اہتمام کیا اور اس کے فضائل بیان کیے، ان تمام کا ہم یہاں ذکر خیر کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہندوستان کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانے بزرگوں کا یہ معمول رہا، صحابہ کا تو رہا ہی، اور اس کے بعد صحابہ کے جو شاگرد رہے، پھر شاگردوں کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، تو انہوں نے سب اپنے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور اس کو شروع سے جاری اور ساری رکھا۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقوال علماء کی روشنی میں کہ مجلس مبارک کے فضائل اور فوائد کے بارے میں علماء دین اور فضلاء کاملین کے اقوال سیرت شامی وغیرہ کتب مستندہ اور معتمدہ میں مندرج اور مرقوم ہیں۔ یہاں ہم بنظر اختصار صرف چند کلمات طیبہ پر اختصار کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث امام ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی منانے والوں پر اس عمل کی برکات سے فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے الاجوبۃ المرضیہ فیما سئل السخاوی عنہ من الاحادیث النبویہ۔ اس کے بعد امام حافظ استاذ القراء محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس شریف کی یعنی میلاد شریف کی مجلس کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ تمام سال کے لیے، پورے سال کے لیے امن و امان ہے اور حصول مقصد کے ساتھ بشارت عاجلہ ہے، بہت جلد خوشخبریاں ملنے والی ہیں حضور کے ذکر خیر کی برکت سے۔ اس بات کو سبول الہدی والرشاد میں ذکر کیا گیا۔ امام حافظ الدین عماد الدین امام حافظ الحدیث عماد الدین ابن کثیر یہ وہ عالم دین ہیں جن کو اپنے پرائے سب مانتے ہیں۔ جو میلاد نہ منانے والے اور میلاد کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے مقام و مرتبے کے معترف ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جن بڑے بڑے ائمہ امت نے، بڑے بڑے علماء امت نے اس مجلس مبارکی مدح و ثنا کی، ان میں سے حافظ ابو شامہ، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور امام نووی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور علم حدیث میں ان کی شخصیت جانی پہچانی اور معتمد شخصیت ہے۔ اپنے پرائے سب ان کو مانتے ہیں، سب ان کے آگے حدیث کے معاملے میں سر جھکاتے ہیں۔ تو ان کے استاد حافظ ابو شامہ کے بارے میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جن بڑے بڑے ائمہ امت نے اس مجلس مبارک کی تعریف و توصیف بیان کی، حمد و ثنا کی اور اس کی ترغیب دی، ان میں حافظ ابو شامہ امام نووی کے استاد بھی ہیں۔ کتاب الباعث علی انکار البدعۃ والحوادث، اس میں لکھتے ہیں کہ ایسے افعال اچھے ہیں، لوگوں کو ان کی ترغیب دلانا چاہیے۔ یہ امام ابو شامہ، حافظ ابو شامہ کہتے ہیں کہ یہ افعال جو ہیں، مجلس میلاد کا انعقاد کرنا، ایسے افعال یہ بہت اچھے ہیں، لوگوں کو ان کی ترغیب دلانا چاہیے۔ ان کاموں کا کرنے والا مشکور و محمود ہے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام
ماہ مبارک ربیع الاول، ربیع الانور کا اہتمام تام رکھتے آئے ہیں۔ اس میں کھانا کھلانے، اس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات، خوشی کا اظہار اور مولد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی برکتوں سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل عمیم ظاہر ہوتا ہے۔ سلطان عادل، حاکم وقت، ملک مظفر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک ربیع الاول میں مولد شریف منعقد کیا کرتے تھے اور اس کے لیے عظیم الشان محفل ترتیب دیتے۔ وہ ایک بہادر و شجاع، دلیر و عاقل، عالم و عادل اور نیک خصلت و پاکیزہ باطن بادشاہ تھے۔ مدت دراز تک سلطنت فرمائی، یہاں تک کہ شہر عکا میں کافران فرنگ کا محاصرہ کیے ہوئے انتقال کیا، وصال فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد منعقد کرنے والا ثواب پاتا ہے، کیونکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ولادت باسعادت پر اظہار خوشی اور شادمانی ہے۔ اب میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جنہیں ہندوستان کے وہ لوگ جو ہمارے اپنے کہلاتے ہیں یا پرائے، سنی ہیں یا غیر سنی، سبھی ان کو مانتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں بروز ولادت شریف مجلس میلاد میں حاضر تھا۔ اب بتائیے شاہ ولی اللہ صاحب، آپ بھی پہنچ گئے مجلس میلاد میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کا پوتا، ان کے بیٹے کا بیٹا اسماعیل دہلوی، وہ ہندوستان کا پہلا وہ وہابی ہوا جسے ہندوستان کا محمد بن عبد الوہاب کہا جا سکتا ہے، ابن عبد الوہاب کہا جا سکتا ہے، جس نے وہابی مذہب کی نشر و اشاعت میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں بروز ولادت شریف مجلس میلاد میں حاضر تھا۔ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت ولادت اور بعثت سے قبل اعلان نبوت سے پہلے کے جو ظاہر ہونے والے ارہاسات، یعنی عقلوں کو حیران کرنے والے واقعات تھے، ان واقعات کا ذکر خیر کر رہے تھے، حضور کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، حضور کا حسن و جمال بیان کر رہے تھے، حضور کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت اور رحمت عطا فرمائی، اس کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، حضور کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان تمام چیزوں کو بیان کر کے حضور کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ اچانک میں نے کچھ انوار دیکھے کہ وہ فوراً بلند ہوئے۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان انوار کو بدن کی آنکھوں سے دیکھا یا صرف روح کی آنکھ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے مابین کیا کیفیت تھی۔ پھر میں نے ان انوار میں غور و فکر کیا تو وہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے پائے جو ایسی مجالس و مشاہد پر مقرر ہوتے ہیں، اور وہ انوار ملائکہ، انوار رحمت سے ملے ہوئے تھے۔ نیز شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انتباہ اور در سمین، دو الگ الگ کتابیں ہیں، ان میں فرماتے ہیں اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایام مولد شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز کا کھانا کھلایا کرتا تھا۔ میری عادت تھی، میرا معمول تھا کہ مولد شریف کے دن میں لوگوں کو کھانا کھلاتا، نیاز بانٹتا تھا۔ ایک سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ تھا، تو میں نے لوگوں میں وہی تقسیم کر دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا خواب میں کہ وہ چنے جو میں نے لوگوں کو بانٹے تھے حضور کی ولادت کی خوشی میں، وہ چنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں، اور حضور شاد ہیں، مسرور ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ہم ان علماء کا تذکرہ سنتے ہیں، ان علماء کے بارے میں جو متقدمین ہیں، متاخرین ہیں،
اور محفل میلاد کا انہوں نے اہتمام کیا. تو ان کے علاوہ یعنی شاہ ولی اللہ وغیرہ کے جو ذکر گزرا جن بزرگوں کا، ان کے علاوہ بہت سے علماء متقدمین اور متاخرین مجلس میلاد مبارک خود کرتے تھے، خود اپنے گھروں میں یا کہیں سجاتے اپنے آستانوں پر، اس میں شریک ہوتے اور اسے مستحسن و مستحب و موجب برکات و منبع خیرات جانتے. ان میں سے بعض حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں. اچھا، میں ان تمام حضرات کا نام لے کر ساتھ ساتھ ان کا سن وصال ہجری کے حساب سے بتاتا رہوں گا، ہجری سن کے حساب سے ان کے وصال، ان کے انتقال کا جو سال ہے وہ بھی بتاتا رہوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ آج کل کے یا پچھلی 1 صدی کے نہیں، 2 صدی کے نہیں، بلکہ کافی پرانے بزرگ ہیں یہ سارے کے سارے. جن میں شیخ عمر بن ملا موصلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوئی 570 ہجری میں. حافظ ابو الخطاب بن دہیہ، ان کا انتقال ہوا 633 633 ہجری میں. سبت امام ابن جوزی، ان کا انتقال ہوا 654 ہجری میں. حافظ شمس الدین جزری، ان کا انتقال ہوا 660 ہجری. شیخ برہان الدین ابراہیم بن عمر جعبری، ان کا وصال ہوا 732 ہجری میں. علامہ سلیمان برسوئی، ان کا انتقال ہوا 780 میں. حافظ ابن رجب حنبلی، ان کا انتقال ہوا 795 795 ہجری میں. امام سلطان یلدرم بایزید، ان کا وصال ہوا 805 میں. حافظ زین الدین عراقی، ان کا وصال ہوا 808 میں. علامہ مجد الدین فیروز آبادی، ان کا انتقال ہوا 817 میں. امام شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی، ان کا وصال ہوا 842 میں. حافظ امام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، سبحان اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، علم حدیث کی بڑی خدمات انجام دی، اور اپنے اور پرائے سب ان کے آگے حدیث دانی کے معاملے میں گردنیں جھکاتے ہیں. حافظ امام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، ان کا وصال ہوا 852 852 ہجری میں. سید عفیف الدین ای جی شیرازی، ان کا وصال ہوا 855 ہجری میں. علامہ برہان الدین ابو الصفا بن ابو الوفا شافعی، ان کا وصال ہوا 887 میں. والد علامہ کمال حنفی، یہ امام، ہاں، والد علامہ کمال حنفی شیخ حمداللہ بن شیخ آق، ان کا وصال ہوا 909 ہجری میں. شیخ محمد بن حمزہ عربی وائز، ان کا وصال ہوا 938 ہجری میں. شیخ رکن الدین محمد بن یوسف دمشقی، ان کا وصال ہوا 942 ہجری میں. صاحب سیرت شامی ہیں یہ. اور اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 1014 میں. امام حلبی، ان کا وصال ہوا 1044 میں. صاحب سیرت حلبیہ. اور علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی، ان کا وصال ہوا 1122 میں. یہ شارح مواہب ہے، مواہب الدنیا کی شرح لکھی انہوں نے. علامہ شمس الدین دمیاطی، ان کا وصال ہوا 1140 میں. امام سید جعفر برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 1177 میں. اور شیخ ابو بکر حجار، شیخ ابو عبداللہ محمد استاد امام ابن ظفر، اور علامہ ابو طیب محمد بن ابراہیم مالکی، شیخ عبد الوہاب بن حسام متقی، شمس الدین مولا حسن بحری، برہان الدین محمد ناصحی، شیخ شمس الدین احمد بن محمد سیواسی، علامہ ابو بکر فخر الدین دنقلی، شیخ علامہ محمد بن عثمان، علامہ ابو القاسم محمد بن عثمان لؤلؤی دمشقی، علامہ ابو الحسن احمد بن عبداللہ بکری وغیرہم رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. خود انہی ائمہ اور علماء ذی وقار اور ان کے علاوہ بے شمار علماء کرام شروع سے لے کر آج تک تمام زمانوں میں جماہیر اکابر شریعت و مشائخ طریقت خود مجلس میلاد کرتے، اس میں حاضر ہوتے اور اسے مستحب و مستحسن کہتے، لکھتے اور سمجھتے رہے ہیں. یہ ساری تفسیر مزید دیکھنی ہو اس کی تو اس کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی، ان کا رسالہ ہے اذاقۃ الاثام لمانع عمل المولد والقیام.
اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے تفصیل سے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میلاد مقدس سے متعلق لکھتے ہیں کہ علماء کرام اور صالحین عظام مجلس میلاد میں بلا انکار حاضر ہوتے تھے۔ یہ بات ہو گئی علماء کی مجلس میلاد سے متعلق۔ اب ہم کچھ کتابوں کا ذکر سنتے ہیں کہ اس بارے میں، میلاد شریف کے بارے میں کیا کیا کتابیں لکھی گئیں، کب کب لکھی گئیں۔ علماء متقدمین و متاخرین نے خاص اس باب میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: التنویر فی مولد بشیر النذیر، علامہ ابو الخطاب عمر بن حسن المعروف ابن تحیہ، ان کا وصال ہوا 633 میں۔ دوسری کتاب ہے موعد الکرام لمولد النبی، یہ شیخ برہان الدین ابراہیم بن عمر جعبری ان کی کتاب ہے، ان کا وصال ہوا 732 میں۔ النفحۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، صاحب قاموس امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، ان کا وصال ہوا 817 میں۔ التعریف بالمولد الشریف، علامہ ابن جزری، ان کا وصال ہوا 833 میں۔ اگلی کتاب ہے جامع الآثار فی مولد النبی المختار، ایک اور کتاب ہے واللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق، یہ دونوں کتابیں حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی ان کی ہیں، اور ان کا وصال ہوا 842 میں۔ پھر ایک کتاب ہے مورد الصادی فی مولد الہادی، امام ابن ناصر الدین محمد، ان کا وصال ہوا 842 میں، یہ کتاب ان کی ہے۔ پھر ایک کتاب ہے الدر المنظم فی مولد النبی المعظم، اور ایک مزید کتاب ہے واللفظ الجمیل اللفظ الجمیل بمولد النبی الجلیل، یہ کتاب ہے ابو القاسم محمد بن عثمان لؤلؤی دمشقی، ان کا وصال ہوا 867 میں۔ فتح اللہ حسبی، فتح اللہ حسبی وکفا فی مولد المصطفیٰ، برہان الدین ابو صفا بن ابو الوفا، ان کا وصال ہوا 887 میں، یہ کتاب ان کی ہے۔ المولد الجسمانی والمورد الروحانی، ابن شیخ آق شمس الدین، ان کا وصال ہوا 909 میں۔ حسن المقصد فی عمل المولد، حسن المقصد فی عمل المولد، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت کا وصال ہوا 911 میں۔ مفتاح السرور والافکار فی مولد النبی المختار، ابو حسن احمد بن عبداللہ بکری، یہ ان کی کتاب ہے۔ نیز امام حافظ ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر ایک رسالہ نہایت فصیح و بلیغ لکھا، اور رسالہ امام سید جعفر برزنجی جو بلاغت و متانت میں بے مثال ہے، تمام عرب میں مروج اور حرمین شریفین میں پڑھا جاتا ہے، بہت پہلے پڑھا جاتا تھا اور آج بھی پڑھا جاتا ہے سنیوں کے گھروں میں، خاص محفلوں میں۔ اور ان کے نواسے علامہ سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مذکورہ اور رسالہ معراجیہ امام موصوف کو بزبان فصیح نظم بھی کیا، اس کو منظوم بنایا، اور وہ نظم خوب جوش و خروش کے ساتھ، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ عرب دنیا میں پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر اس مبارک رات میں۔ ان بزرگوں کے علاوہ مولد مبارک میں بہت سے ائمہ اور علماء نے تصانیف فرمائیں، جن میں مولا حسن بحری اور شیخ محمد بن حمزہ عربی، شیخ شمس الدین احمد سیواسی، علامہ فخر ابو بکر دنقلی، برہان محمد ناصحی، شمس دمیاطی ابن استنباطی، اور برہان بن یوسف ناقوس، امام زین الدین عراقی، امام شمس الدین سخاوی، اور علامہ سید عفیف الدین ایجی شیرازی وغیرہ نے متعدد موالد لکھے، جن کا ذکر کشف ظنون نامی کتاب میں موجود ہے۔ پھر ہمارے ہندوستان کے بہت ہی عظیم محدث حضرت علامہ طاہر فتنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگ ان کو طاہر پٹنی پڑھتے ہیں یا فتنی پڑھتے ہیں، تو یہ اصل میں ہندوستان میں گجرات کا ایک علاقہ ہے، پٹن ہے وہ، تو وہاں کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے وہ فتنی یا پتنی کہلاتے ہیں، تو عربی میں ان کو عام طور پہ فتنی لکھتے ہیں، فتنی نہیں بلکہ فتنی ہے، یا پھر ان کو پٹنی پڑھا جائے۔ علامہ طاہر فتنی رحمۃ اللہ علیہ محدث، صاحب مجموع البحار،
وغیرہم کا بھی اس باب میں ایک مستقل رسالہ ہے. نیز انسان العیون اور سیرت شامیہ اور ضوء لامع اور ما ثبت بسنہ اور مدارج النبوہ اور مواہب لدنیہ اور در منظم اور مجمع البحار اور فیوز الحرمین اور شرح سنن ابن ماجہ وغیرہ بہت سی کتب معتبرہ متداولہ میں اس عمل مبارک کو یعنی میلاد شریف کو منانے کو مستحب لکھا ہے. اہل حرمین شریفین مصر، روم، شام، یمن اور تمام عرب و مغرب وغیرہ بلاد اسلامیہ کا محفل میلاد کے پسندیدہ و مستحب ہونے پر اتفاق ہے مسلمانوں کا، اور محفل میلاد کا ممالک مذکورہ میں رائج اور اس پر عمل ہونا اور وہاں کے عوام و خواص کا محفل میلاد میں شریک ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ذی شعور جو دیانت دار اور حیا دار ہو وہ اس میں کلام نہیں کر سکتا. اور پہلے تو بات تھی صرف کتابوں کی حد تک یا اخباروں کی حد تک یا تاریخ کی حد تک، لیکن آج ہمارے اس زمانے میں اس جیتی جاگتی دنیا میں ہم سب اپنی آنکھوں سے مسلسل ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو اب ہندوستان پاکستان میں ہو سکتا ہے کوئی تہمت لگائے کہ فلاں نے شروع کروایا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو بھائی جن لوگوں نے ہندوستان پاکستان میں شروع کروایا وہ ان کا اثر عرب میں کیسے آ گیا؟ ان کا اثر پوری دنیا میں، افریقہ میں، نائجیریا میں، مالیزیا میں اور انڈونیشیا میں، امریکہ، روس، ہر جگہ وہ اثر کیسے پہنچا؟ تو حقیقت میں یہ ہندوستان کے کسی عالم کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو جس کا ذکر اللہ بلند فرما دے اس کا ذکر روز روز افزوں ہوتا ہے، روز بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. تو بات وہی ہے کہ وہ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور پھر ذکر خیر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جلتے بھی ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس کا اہتمام کرنا ان کو شرک کے قریب لے جانے والی چیز لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو اتنی ساری چیزیں سامنے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں معلوم کہ شرک کیسے ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیسے شرک ہوگا، لہٰذا یہ لوگوں کو بچانے پہ تلے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے کام کر کے کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں. ارے بھائی اللہ کو تم سے زیادہ معلوم ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسی نے بنایا، اسی نے سب کی قسمتیں تقدیریں لکھی ہیں. تو جن کی تقدیر میں ذکر خیر حبیب لکھا ہے وہ منا رہے ہیں، اور جن کی تقدیر میں نہیں لکھا ان کو چاہیے کہ کمبل اوڑھ کے سو جائیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں اور اپنی آخرت مزید خراب نہ کریں. اس طرح کی چیزوں سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ بات یہ ہے کہ خود حضور کا میلاد منانا اور حضور کے میلاد کی مجلس مقرر کرنا اور حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ شرک شکن ہے. یہ کام یا عمل خیر شرک کو ختم کرنے والا ہے، مٹانے والا. کیوں کہ مولد کس کا ہوگا؟ ولادت کس کی ہوگی؟ ولادت اسی کی ہوگی جو خدا نہیں، خدا کی یا خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. لم یلد ولم یولد لیس کمثلہ شیء. تو خدا ہے، پروردگار ہے، اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں اس کے حبیب ہیں، اور اس کا حبیب جو ہے اس کے لیے اس نے وعدہ فرما لیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو میلاد منانا یہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میلاد جس کا منایا جا رہا ہے وہ خدا نہیں، وہ خدا جیسا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. اور کلمہ پڑھتے ہیں پھر اس کے باوجود پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کیوں ہو. تو بھائی پھر ان کا کلمہ کاہے کو پڑھتے ہو؟ ذکر روکے، امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے.
حضور کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، فضل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے ہونے والا نہیں. ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جویاں رہے. حضور کی ذات میں، حضور کے کمالات میں نقص اور کوئی کمی تلاش کرتا رہے کہ کچھ کمی مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جسے میں ثابت کروں کہ نہیں نہیں، حضور کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک. مردک یعنی ذلیل، بے شرم، بے حیا، بے غیرت. پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا ذکر کاٹنے کی، نقص کا جواں ہونے کی جسارت کرتا ہے اور پھر دعویٰ بھی کرتا ہے کہ حضور کا امتی ہوں. تو یہ بات ہماری ہو گئی پوری، ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. اب اس کا ایک خلاصہ ہے، وہ سن لیجیے. اس تمام کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار، حضور کے خصائص، محاسن، محامد، مکارم اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات و کرامات بیان کرنا، لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ترغیب دلانا اور محفل میلاد کا انعقاد کرنا، یہ تمام امور مستحب و مستحسن ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا بھی جائز ہے. جلوس نکالنا یعنی تب مل کے لوگ روڈ پہ نکلنا اور خوشی کا اظہار کرنا، نعتیں وغیرہ پڑھنا بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، امن و امان کے ساتھ، انتہائی احتیاط کے ساتھ، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے. غیر شرعی کاموں سے تو ہر وقت اجتناب کرنا ہی چاہیے، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر خاص طور پر غیر شرعی کاموں سے، ناجائز و حرام کاموں سے اجتناب کرنا، بچنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. اس عمل خیر اور اعتقاد و نظریے کو کفر و شرک و بدعت سمجھنا سراسر ظلم، زیادتی اور اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے. یہاں ایک اصلاحی پہلو ذکر کیے دیتے ہیں کہ اس بابرکت اور پرمسرت موقع پر کچھ ایسی حرکات بھی دیکھی جاتی ہیں جن کا سد باب ضروری ہے. مثلا کھانے کی اشیاء کو پھینک کر یا اڑا کر تقسیم کرنا، کھانے پینے کی اشیاء کی بے حرمتی کرنا، شارع عام کو یعنی جو مین روڈ ہے اس کو بند کر دینا اس طور پر کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو، کسی ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس وغیرہ کوئی گزرنا چاہے تو نہ گزر سکے، اسے دشواری ہو. بے اعتدالی کے ساتھ چراغاں کرنا، بے اعتدالی کے ساتھ چراغاں کرنا. یاد رکھیے کہ اسلام کا اور اہل سنت کا حسن و جمال اسی میں ہے کہ ہر کام اعتدال کے ساتھ ہو، میانہ روی کے ساتھ ہو، لا افراط ولا تفرید. یہ اہل سنت کا امتیاز ہے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، مگر بھائی گڑ زیادہ ڈالنے سے میٹھا کڑواہٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو بے اعتدالی کے ساتھ چراغاں کرنا اور چراغاں وغیرہ کے لیے بجلی چوری کرنا. اس موقع پر جلوسوں میں مردوں عورتوں کا اختلاط، ساتھ ساتھ چلنا، مل جل کے چلنا، بلکہ عورتوں کو تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے. عورتوں کا یہ کام نہیں، عورتیں اس لیے بنائی نہیں گئیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں، بلکہ ان کو شدید حاجت کے وقت نکلیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور واپس گھر پر. عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپانے والی چیز. خیر، مجلس میلاد اور جلوس 12 ربیع الاول میں غیر شرعی کام کرنا سخت جرم اور گناہ ہے. مثلا ڈھول باجوں کے ساتھ نعت خوانی کرنا، کیونکہ باجا کھیل تماشے کی چیز اور لغویات میں سے، ویسے بھی ڈھول باجا حرام ہے، اور خاص طور پر مقدس محافل میں تو اور بھی زیادہ. اسی طرح موضوع اور من گھڑت روایات حدیث کے نام پہ سنانا کہ حدیث میں ایسا آیا، حدیث میں ایسا، لیکن جو موضوع اور من گھڑت ہیں ایسی روایت بیان کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے. رقص کرنا، بعض اس طرح کی چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ محفل میلاد میں رقص کر رہے ہیں لوگ. یہ تمام ایسے امور ہیں جن کی روک تھام اشد ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، اور علماء کا یہ ذمہ ہے کہ بار 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 اس پر تنبیہ کرتے رہیں. اسی طرح ہمارے پیارے اور محترم اور عاشق رسول، جن کے عاشق رسول اور محبین رسول ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، ہمارے نعت خواں بھائی
نعت پڑھنے والے ہمارے پیارے پیارے اور اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والے محترم شخصیات جتنے بھی ہیں، چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، شرف ہے، فضیلت ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو نعمت کے انداز میں استعمال کیا جائے اور اس انداز میں نعت پڑھی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے. جیسے مثال کے طور پر ایسے اوقات میں نعت خوانی کرنا عام دنوں میں بھی کہ جس سے لوگوں کی نیندیں خراب ہوں، مائک وغیرہ دور دور تک لگانا، جہاں لوگوں کی حاجت نہیں ہے، جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے میں لگائیں، وہاں سنائیں لوگوں کو. زبردستی جو نہیں سننا چاہتا ان کے گھروں میں جا کے سنانے کی کیا ضرورت. اور یہ جائز بھی نہیں، شرعن جائز نہیں ایسا کرنا کہ زبردستی لوگوں کو نعت خوانی سننے پر مجبور کیا جائے. جو آ کر بیٹھے آپ کی محفل میں، اس کا مطلب ہے وہ اپنی رغبت سے آیا، اور جو باہر گھوم پھر رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں، تو ان کو زبردستی آواز پہنچانا، یہ جبر کرنا ہے، یہ شرعن جائز نہیں. تو ایک مستحب کام میں ناجائز کام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح نعت پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ آنکھیں بند، سر جھکا کر، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ عبادت ہے. نعت شریف پڑھنا، حضور کی تعریف بیان کرنا، یہ قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. اور عبادت کے اندر انتہائی احتیاط، ادب، احترام، تعظیم کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، تصور میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوں اور حضور کو اپنے سامنے پا کر تصور ہی تصور میں حضور کی مدح سرائی بیان کر رہے ہوں، حضور کی تعریف بیان کر رہے ہوں، حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہوں، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہوں، سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف پڑھ کر، علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام پڑھ کر. یہ انداز ہونا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے اسلاف کا رہا. انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ناراض نہ ہو پلیز. میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے دیگر سنی بھائیوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں. کسی سے کوئی بیر نہیں ہے اس معاملے میں. ہمارے بھائی لوگ نعت خواں حضرات نعت پڑھتے ہیں، مگر اس میں کچھ چیزیں اپنے انداز میں ایسی انہوں نے داخل کر لی ہیں جو شرعن جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کی طرف ابھی میں اشارہ کروں گا، وہ کام شریف لوگوں کے نہیں، وہ میراثیوں کے کام ہیں، وہ گانے باجے ناچ گانے والوں کے کام، طبلہ سارنگی والوں کے کام، وہ غزلیں پڑھنے والے، وہ گیت گانے والے، ناچ گانا کرنے والے گلوکار لوگ جو ان کے کام ہیں. جیسے مثال کے طور پر نعت پڑھتے ہیں تو جیسے ہارمون پہ اپنا جو ہے وہ انگلیاں ہلانے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ انگلیاں ہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے کندھے کو مٹکا رہے ہوتے ہیں، کبھی گردن کو ہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی داڑھی کو زور سے جھٹکا دیتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھ کر جو مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو آنکھ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کوئی شعر آ گیا تو ہاتھوں سے اشارہ کر کے. بھائی آپ کو پرفارمنس تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کو اسٹیج شو تھوڑی کر رہے ہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے آدمی ہاتھ یوں بھی ہلاتا ہے نہ یوں بھی ہلاتا ہے، پھر اپنے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے، تاثرات جو ہے، ایکسپلینیشن جو ہے، اس کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں ابھی کیا کہہ رہا ہوں، کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یا اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات. نہیں نہیں نہیں، یہ نعت حضور کی تعریف ہے، اور حضور کی تعریف اور توصیف بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں یہ انداز بالکل بھی درست نہیں. اور پھر یہ وہ کام ہے، یہ چہرے مختلف بنانا، پھر بار بار اشارہ کر کے لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ یا اپنے ساتھ پڑھنے پہ مجبور کرنا، یہ تو آپ کی گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ نعت شریف پڑھنے کی طرف تو توجہ ہی نہیں، نعت شریف کے جو کلمات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں. آپ خاموشی سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، اور حضور کا تصور کر کے حضور کی بارگاہ میں گویا کہ آپ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور سامنے تخت پر تشریف فرمایا، آپ سامنے بیٹھ کر نیچے حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں. اس انداز میں یہ نعت خوانی کی جائے. کوئی نعت کی کلاس تھوڑی لگا رہے ہیں کہ نعت شریف سکھانے کی کلاس لگی ہوئی تو ہاں بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ یوں کرنا ہے تو یوں کرنا ہے، تو یوں آواز اٹھانی ہے، یوں نیچے کرنی. نہ یہ ہمارے کام نہیں. نعت خوانی کی محفل میں صرف نعت خوانی ہو اور حضور کی تعریف ہو، یہ خالص عبادت ہے. اس کے احترام،
اس کے تقاضے اور اس کی جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو عمل ہے یہ عبادت کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اور پھر ناچ گانے والوں کی طرح کندھا ہلانا، جھٹکے دینا، گردن ہلانا، کبھی انگلیاں ہلانا جیسے ہارمون پہ چلاتا ہے آدمی، سارے گاما پادانی سا والوں کے اسٹائل کو اپنانا، یہ ان فساق اور فجار سے تشبہ کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اللہ نہ کرے کبھی میرے بھائیوں، نعت پڑھنے والوں، حضور کی مدح سرائی کرنے والوں، اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ ان میں سے ہوں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے نہ ہوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی حرکتیں چھوڑ دیجیے۔ یہ طبعی چیز نہیں ہے کہ بعض ہمارے بھائیوں سے سنا گیا نعت خانوں سے کہ یہ قدرتی طور پہ فطرت میں، نہ نہ نہ، یہ فطری چیز ہے ہی نہیں، یہ غیر فطری چیز ہے، یہ بناوٹی اور تکلف والی چیز ہے، یہ عادت ڈالنے سے پڑتی ہے، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت میں یہ چیز نہیں آئی کہ خنسا کی طرح حرکتیں کریں اور میراسیوں کی طرح اپنے ہاتھ ہلائیں۔ یہ حضور کی نعت خوانی بیان کر رہے ہیں، گلوکاری نہیں۔ اللہ نے آپ کو اچھا گلو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی، اچھا گلا دیا ہے، وہ اپنی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ گلوکار نہیں ہیں، آپ حضور کے ثناء ہیں۔ گلوکاروں کا ان کو کام کرنے دیجیے، ان کا جو کام ہے، آپ اپنا کام کیجیے۔ ان کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے تو آپ بھی انہی کے محفل میں، انہی کی لائن میں چلے جائیں، انہی کی صف میں چلے جائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اپنے آپ کو خدا را سے بچائیے۔ پھر ہمارے ہاں نعت خانوں کے سبب سے ایک کلچر یہ بھی ہوا کہ بہت ہی زیادہ زرق برق اور بھرے ہوئے کپڑے پہننا، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ ہمارے فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی لباس میں اتنی عمدگی اختیار کرنا کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھے، او اتنا زبردست لباس، اتنا خوبصورت، اور لباس میں اتنی خستہ حالی اختیار کرنا کہ جسے لوگ دیکھے ارے یار یہ کیا کپڑے پہنے۔ دونوں طرح سے انتہا درجے کی عمدگی اور انتہا درجے کی خستہ حالی دونوں مکروہ تحریمی ہے۔ لباس شہرت کیسے کہتے ہیں اسے؟ شہرت کیا مطلب کہ انہیں خاص ان کی طرف توجہ جائے گی لوگوں کی، ان کو دیکھ کر یار اتنا برا حال یا اتنا عمدہ حال، تو یہ دونوں ہی مکروہ تحریمی ہے۔ اسلام کا حسن و جمال ہے اعتدال اعتدال اعتدال، میاں نہ روی میاں نہ روی میاں نہ روی، خیر الامور اوسطها خیر الامور اوسطها خیر الامور اوسطها۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں محفلوں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس کو منع فرمایا ہے کہ یہ شریفوں کے کام نہیں ہے کہ جو نوٹیں اڑائی جاتی ہیں، نعت خان نعت پڑھا اوپر یہ نوٹیں اڑائی جاتی ہیں۔ اس کے کئی چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ شریفوں کے کام نہیں ہے، یہ غلط قسم کے لوگوں کا رواج تھا اور اب ہمارا بھی بنتا جا رہا ہے، اس رواج کو فوراً یہاں روکنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو نوٹ اڑایا جاتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کسی بھی زبان میں، تو جو حروف ہے نا ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام۔ جب نوٹ اڑائیں گے تو یہ اڑانے کی وجہ سے زمین میں پر آتے ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں، پاؤں میں آتے ہیں، پاؤں کے قریب آتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ نوٹ، یہ کرنسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا رزق ہے، اور رزق کو اس طرح اڑانا یا رزق کو اس طرح نچھاور کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندہ یعنی غلام، نوکر، تابع فرمان، سر جھکانے والا، اطاعت کرنے والا، اپنی چلانے والا نہیں بلکہ اللہ و رسول نے جو فرمایا اس کے مطابق چلنے والا، اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے والا۔ تو اپنی خواہشات نفس کو چھوڑیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کائنات میں، دنیا میں، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں مگر ہم نہیں کر سکتے، ہم بندھے ہوئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو جو اسلامی صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق میلاد شریف منائیے، نعت شریف پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اسی طرح ایسی مجالس کا اہتمام جن کے باعث حقوق العباد تلف ہوتے ہوں، یا شرکائے مجلس اور جلوس کو فرائض و واجبات سے غفلت ہوتی ہو، جیسے نماز کا وقت آ گیا، جلوس کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں جا رہے، جلوس میں چل رہے ہیں نماز کے لیے نہیں جا رہے، نہ نہ نہ، نماز فرض ہے، جلوس میں جانا مستحب ہے، مستحب کی خاطر فرض نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کسی جگہ محفل میلاد میں یہ خرابیاں پیدا کر دی گئی ہوں تو ان تمام خرابیوں کو ضرور دور کیا جائے، البتہ اصل میلاد شریف اور جلوس سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ شادی بیاہ بھی تو ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ میں بہت سارے آج ہمارے ہاں
غلط قسم کی چیزیں اس میں رائج ہو گئی ہیں، ناجائز چیزیں شامل ہو گئی، تو شادی بیاہ کو تھوڑی ہم روک لیتے ہیں، نام یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا۔ شادی بیاہ کرنا یہ اپنی جگہ جائز رہے گا، جو اس میں خرافات، جو اس میں غلط چیزیں شامل ہو گئی اس کو برا کہا جائے گا، اس سے روکا جائے گا۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر خواتین کا نعت پڑھنا یا خطاب کرنا یہ جائز ہے اگر خواتین کے درمیان ہو، ایک جائز کام ہے، لیکن جب اس خواتین کی آواز غیر محرم تک پہنچے تو یہ جو جائز کام تھا وہ ناجائز ہو گیا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں۔ اچھا، اس موضوع پر، میلاد شریف کے موضوع پر مزید کتابیں پڑھنی ہوں تو ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے نطق الہلال، امام اہل سنت ہی کا دوسرا رسالہ ہے المیلاد النبویہ فی الالفاظ الرضویہ، اور محدث کبیر شیخ محمد بن جعفر قطانی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے الیمن والاسعاد بمولد خیر العباد، اور حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے حول الاحتفال بذکر المولد النبوی الشریف۔ علامہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے خیر المورد فی احتفال المولد۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اور حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے میلاد النبی، اور پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے جشن بہاراں۔ مزید مطالعہ کرنا ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک احسن انداز میں پہنچانے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔